السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ جی، پڑھو وہاں تک گوگل سے کرو۔ بس اہل سنت والجماعت نفی نہیں کرتے ہیں اللہ سے جس کے ذریعے اس نے اپنے کاموں اور صفات کو بیان کیا، اور کلمات کو اس کے جگہوں سے تحریف نہیں کرتے ہیں، اور نہ اللہ کی نام اور اس کے آیات میں الحاد نہیں کرتے اور کیفیت بیان نہیں کرتے۔ وہیں تک پڑھو۔ تو کیا کتاب میں معانی کو ان کے جگہ پہ اس وقت پڑھو۔ کتاب میں کیا ہے؟ دیکھتا ہوں کتاب سے پڑھو۔ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ولا يحرفون الكلمة، سنو، ولا اس کے آخری کا اور اس کے صفات کو اور آخری پڑھو اردو میں۔ اردو میں پڑھو، ابھی جو پڑھے بتاؤ۔ آگے کا پڑھو، کہاں سے پڑھنا ہے؟ ہاں ابھی جو پڑھی ہو دوبارہ پڑھو۔ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ہاں پڑھو، ولا كفوا له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون لأنه مصدقون سبحانه، بس سنو، بس اوپر جو ہے جو بتایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف کہ وہ اللہ کے وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ سے نفی نہیں کرتے جو اس نے اپنے نفس کے لیے بیان کیا، اور کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف نہیں کرتے، اللہ کے نام آیتوں میں الحاد نہیں کرتے، نہ کیفیت بیان کرتے، نہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ سمی کا معنی ہم نام، یعنی جیسا اللہ کا نام ہے ویسے کسی اور کا نام نہیں ہے، یعنی اللہ کے نظیر کوئی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ سبحانہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ لا سمیع لہ، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا کفوا لہ، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، ولا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا یقاس بخلقہ، اور اسے اس کے مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ کا کوئی ہم نام نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسے اپنے مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے۔ وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ثابت کیا ہے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے ہیں، اس میں الحاد نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کو اس کے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اسے اس کے مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ
اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ من فإنه سبحانه عالم بنفسه وبغیره واصدق قیلا واحسن حدیث من خلقه۔ ترجمہ کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ اپنے مخلوق سے زیادہ اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ اپنے مخلوق سے زیادہ اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، اور بات کے اعتبار سے زیادہ سچا، قول کے اعتبار سے زیادہ سچا، اور بات کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ اپنے مخلوق سے اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، بات کے اعتبار سے زیادہ سچا اور بات کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ گویا یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام اور صفات میں ہم ان بات پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا۔ تو کیوں ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے مخلوق سے زیادہ اپنے بارے میں اور بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے نام و صفات کے بارے میں اس رسول نے جو کہا اس پر ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ ثم رسولہ، پھر اس کے رسول سچے ہیں، صادقون سچے ہیں، مصدوقون کہ انہیں سچا مانا گیا ہے، ان کے خلاف جو اللہ پر ایسی بات کہتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ سمجھ گیا تک؟ کیا لکھے پہلے سنا مجھے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں، اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، اور بات کے اعتبار سے زیادہ سچا اور بات کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ اللہ کے صفات پر اور اس کے رسول کیا لکھے؟ پھر اس کے رسول، پھر اس کے رسول، اچھا میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، غور سے دیکھو۔ لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی برابر ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے اس کے مخلوق پر قیاس کیا جائے گا، وہ پاک ہے اور بلند ہے۔ فإنه سبحانہ، کیونکہ اللہ سبحانہ اپنے مخلوق سے زیادہ اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اور قول کے اعتبار سے زیادہ سچا اور بات کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس کے رسول جو صادق ہے اور مصدوق ہے، یعنی سچ کہتے ہیں اور ان کی بات کو سچ مانی جاتی ہے، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ پر ایسی بات کہتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں وہی مانیں گے جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا، اور جو اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں اللہ کے بارے میں کہا، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور پھر اس لیے کہ رسول نے جو کچھ کہا وہ رسول سارے کے سارے سچے ہیں اور ان کی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ سمجھ گئے؟ ابھی شروع میں جو ہم پڑھے ہیں کہ اللہ کے نام و صفات کے بارے میں ہم کیا کریں گے، اللہ کے نام و صفات کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان باتوں پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا یا اس کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کیا۔ تو یہ کیوں؟ جواب بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور رسولوں کے بعد اس لیے مانیں گے کہ رسول سچے ہیں اور ان کی بات کو سچا مانا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی لہذا قال، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت پہ غور کرو، لہذا قال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرے رب کی پاکی ہو، عزت والا رب،
تیرے رب کی پاکی ہو، عزت والے رب کی ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالی مخالفین کی باتوں سے پاک ہے. مخالفین اللہ کی ذات میں جو عیب لگاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تیرے رب کی پاکی ہو، عزت والے رب کی ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ سمراج رسول کے مخالفین بیان کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رسول کے مخالفین کی باتوں سے پاک قرار دیا. رسول کے مخالفین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے صفات کا انکار کرتے ہیں، یا کہ اللہ کے صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں، یا کہ اللہ کے صفات کی تشبیہ دیتے ہیں. تو ان سارے عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر کہا وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو. تو رسولوں اپنے کے بعد رسولوں پر سلامتی کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بات کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے خالی ہے. اور آخر میں کہا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. فسبح نفسہ، بس اللہ نے اپنے نفس کو پاک قرار دیا. سبحہ پاک قرار دیا، بس اللہ نے اپنے نفس کو پاک قرار دیا. عما وصفہ به المخالفون للرسول، ان باتوں سے جس سے رسول کے مخالفین نے اس کو متصف کیا. یعنی اللہ نے اپنے نفس کو ان باتوں سے پاک قرار دیا جس سے رسول کے مخالفین نے اسے متصف کیا. اور رسولوں پر سلامتی بھیجا کیونکہ انہوں نے رسولوں پر سلامتی بھیجا ان کی باتوں کی نقص اور عیب سے سلامتی کی وجہ سے. بس اللہ نے اپنے نفس کو پاک قرار دیا ان باتوں سے جس سے رسول کے مخالفین نے اسے متصف کیا، اور رسولوں پر سلامتی بھیجی ان کی باتوں کی نقص اور عیب سے سلامتی کی وجہ سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو پاک قرار دیا. اور دوسری بات یہ ہے رسولوں پر سلام بھیجا کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں جو بات کہے وہ ان باتوں میں اللہ کے لیے ان باتوں جو باتیں کہے اس میں انہوں نے اللہ کو ہر عیب سے اور نقص سے پاک قرار دیا. یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. تھوڑا سا اب میں لکھاتا ہوں جو لکھوں. اچھا ابھی جو لکھے جو سناؤ مجھے. بس اللہ نے اپنے نفس کو پاک قرار دیا ان باتوں سے جس سے رسول کے مخالفین کو اس کو مختصف کیا، اور رسولوں پر سلامتی بھیجا ان کے نقص اور عیب کی سلامتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھو یہیں تک روک دیتے ہیں. اب تم لکھو اس کے بعد سے خلاصہ لکھو. یہاں تک جو ہم پڑھے خلاصہ لکھو، خلاصہ لکھ کے لکھو. نمبر 1، ایمان باللہ کی ایک قسم ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان بالاسماء والصفات ہے. ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان بالاسماء والصفات ہے. ٹھیک ہے. نہیں سے بتاؤ. ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان بالاسماء والصفات ہے. یعنی ایمان باللہ کی 4 قسمیں ہیں، پڑھ چکے آپ لوگ. اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کے نام اور صفات پر ایمان لانا. وہی میں دکھایا ایمان باللہ کی یہ قسم الایمان بالاسماء والصفات ہے، یعنی اللہ کے نام اور صفات پر ایمان لانا. کیا لکھے اس میں؟ ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان بالاسماء والصفات ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. نمبر 2 لکھو اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب
اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب لکھے شیخ. ان ناموں اور صفات پر ایمان لانا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب ان ناموں اور صفات پر ایمان لانا ہے لکھے شیخ. جنہیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیا. جنہیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیا اور جنہیں اس کے رسول نے اس کے لیے بیان کیا. دیکھو اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب ان باتوں پر ایمان لانا جنہیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیا اور جنہیں اس کے رسول نے اس کے لیے بیان کیا. کیا لکھے سنا؟ ایمان باللہ کی ایک قسم الایمان بالاسماء والصفات یعنی اللہ کے نام و صفات پر ایمان لانا. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان ناموں اور صفات پر ایمان لانا جنہیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیا اور جنہیں اس کے رسول نے اس کے لیے بیان کیا. نمبر 3 تمام اسماء و صفات لکھے شیخ. توقیفی ہیں. تا واو قاف یا پایا. تمام اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہم اپنی طرف سے اللہ کو نہ کوئی نام دے سکتے نہ کوئی صفت دے سکتے بلکہ اللہ کے نام اور صفات وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے. اللہ کے نام اور اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہم اپنی طرف سے اللہ کو نہ کوئی نام دے سکتے اور نہ کوئی صفت دے سکتے بلکہ اللہ کے نام اور صفات وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے. کیا لکھے سنا؟ تمام اسماء و صفات توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہم اپنی طرف سے اللہ کو نہ کوئی نام دے سکتے نہ کوئی صفت دے سکتے بلکہ اللہ کے نام و صفات وہی ہے جو قرآن میں ہے. قرآن اور حدیث میں ہے. کتنے بار کتنے لکھے؟ 3 نمبر ہو گیا. 4 لکھو. اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں لکھے شیخ. اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں 5 چیزوں سے بچنا واجب ہے. لکھیے شیخ. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں 5 چیزوں سے بچنا واجب ہے اور وہ یہ ہیں: تحریف، نمبر 2 تعطیل، پہلا تحریف، نمبر 2 تعطیل، نمبر 3 تکییف، نمبر 4 تمثیل، نمبر 5 الحاد. کیا لکھے سناؤ یہ آخری؟ چیٹ باکس میں بھیجو یہ خود اردو میں چیٹ باکس میں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں 5 چیزوں سے بچنا واجب ہے اور وہ یہ ہے: تحریک، تاکید، تکییف،
تمثیل الحاد. الحاد. نیچے لکھو تحریف کا معنی. آئیے تحریف کا معنی بدلنا ہے. یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے بدل کر لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی دینا. لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی دینا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں. جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کیا لکھے؟ تحریف کا معنی کیا لکھے؟ تحریف کا معنی بدلنا ہے، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے بدل کر دوسرا معنی دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں. جیسا استوا الرحمن علی العرش استوا میں شیخ آپ کی آواز نہیں. استوا جیسا الرحمن علی العرش استوا میں استوا کا معنی استولا کرنا. جیسا الرحمن علی العرش استوا میں استوا کا معنی استولا کرنا. استولا. لکھو استوا کا معنی لکھیے شیخ. استوا کا معنی بلند ہوتا ہے. جبکہ استولا کا معنی قبضہ کرنا ہے. شیخ آواز نہیں آ رہی. استوا کا معنی بلند ہونا. بلند ہونا یعنی رحمان عرش پر بلند ہوا. اور استولا کا معنی قبضہ کرنا ہے. تو تحریف کیا ہوا؟ استوا کا جو معنی تھا بلند ہوا، اس کو چھوڑ کر اس کا معنی کر دیا قبضہ کیا. کیا لکھ سناؤ تحریف میں کیا سناؤ. تحریف کا معنی بدلنا، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے بدل کر دوسرا معنی دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وجہ الرحمن علی العرش استوا میں استوا کا معنی بلند ہونا اور قبضہ کرنا، یعنی رحمان عرش پر بلند ہوا. نہیں، استوا کا معنی بلند ہونا ہے. استولا کا معنی قبضہ استوا کا کرنا. معنی بلند ہونا ہے، لیکن گمراہ فرقوں نے اس میں تحریف کر کے اس کا معنی قبضہ کرنا کیا.
ایسے ہی اور ایک بار بولیے. کیا لکھے بولو. وجاء الرحمن علی العرش استوا. استوا کا معنی بلند ہونا، استولا کا معنی قبضہ کرنا، لیکن گمراہ فرقوں میں اس کا معنی تحریف کر کے اس کا معنی قبضہ کرنا کیا. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے. اور گمراہ فرقوں نے صفت رحمت کا معنی لیا انعام کا ارادہ کرنا. اور گمراہ فرقوں نے اس کا معنی لیا، رحمت کا معنی لیا انعام کا ارادہ کرنا. لکھیے ہے. ہو گئے. جی. سوال لکھو تعطیل. تعطیل کا معنی خالی کرنا. یعنی اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کرنا. تکیف کا معنی کسی چیز کی کیفیت اور ہیئت بیان کرنا یا حالت بیان کرنا. کسی چیز کی کیفیت اور ہیئت و حالت بیان کرنا. نوٹ لکھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات تو ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات تو ہیں. اللہ کی صفات کی کیفیات تو ہے مگر ہم کو اس کا علم نہیں ہے. کیا لکھے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں جو ہے مگر ہم کو اس کا علم نہیں ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا لکھیں؟ تمثیل.
تمثیل کا معنی مشابہ قرار دینا. یعنی اللہ کو اس کے مخلوق کے مشابہ قرار دینا. ٹھیک ہے. دیکھو الحاد کا معنی مائل کرنا. الحاد کا معنی مائل کرنا. الحاد کا معنی مائل میم الف حمزہ لام مائل کرنا. جی شیخ جی. یعنی اللہ کے نام اور صفات کو اللہ کے نام اور صفات کو لکھ لیے شیخ. یعنی اللہ کے نام اور صفات کو ان کی حقیقتوں سے ہٹا کر اللہ کو اس کے نام اور صفات سے ہٹا کر دوسرا معنی دینا. اس کو نیچے دیکھو الہات کی چند صورتیں ہیں. الہات کی چند صورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں. میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ الہات کی صورتیں بتاؤں. لمبا ہے کل بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر.